موضوع الدرس في حفظ اللسان من النميمة وأقوال السوء في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے 2 احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بالاہل صحت، عافیت کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ صبر اور شکر یہ مومن کی صفت ہے کہ اگر بلا ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، مصائب ہیں، اس وقت مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبر کرے. اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو قرآن میں بشارت دی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور قرآن میں اللہ نے بتلا دیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور اسی طرح شکر کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ حتیٰ کہ بنو اسرائیلی روایات میں ایک قصہ ہے، ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ یہ جتنی روایات اسرائیلی ہوتی ہیں نا سابقہ کتابوں کی، ان میں اصول یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کو سچا کہیں گے نہ جھوٹا کہیں گے۔ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہیں لے لیں گے، اور قرآن و حدیث کے مخالف ہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ باقی مفسرین محدثین اپنی کتابوں میں یہ روایات نقل کرتے ہیں معلومات کے لیے کہ آدمی علی علم علی بصیرت، اس کو پتہ ہو کہ یہ باتیں بھی روایات میں آتی ہیں۔ تو سابقہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ان کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اب دعا کریں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنے انعام فرما دیے ہیں، ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، اب مجھے مزید نعمتیں بھی چاہیے۔ تو اللہ سے عرض کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا وہ بندہ بس، وہ کہتے اتنی نعمتیں ہو گئی کہ میں ان کو نہیں سنبھال سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ دو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرنا بند کر دو، ہم نعمتیں دینا بند کر دیں، لیکن جب تک تم شکر کرتے رہو گے ہم نعمتیں دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم نعمتیں تمہاری بڑھا دیں گے، وَلَئِن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، اعراض کیا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شکر جو ہے اس کے 3 قسم ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے الشکر بالجنان، کہ دل سے شکر نکلے، اور دوسری قسم ہے الشکر باللسان، زبان سے بھی شکر ہو، اور تیسری قسم ہے الشکر بالارکان، کہ آدمی کے اعضاء جو ہیں وہ بھی شکر کریں۔ یہ شکر کا معنی نہیں ہوتا کہ کہہ دیا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ شکر، اور گناہ بھی کر رہا ہے، لاکھ لاکھ شکر کس بات کا ہے؟ تو جب شکر کرے وہ دل سے نکلے۔ اللہ نے آل داؤد کو حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ انتظام کیا تھا کہ اپنے خاندان میں ایک ترتیب بنا دی تھی کہ ایک آدمی روزانہ اعتکاف میں رہے گا، تاکہ ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ اللہ کی شکر میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو۔ اور آپ بھی ساری زندگی عبادت میں گزری، لیکن ایک دن حضرت داؤد نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم جب تیرا شکر کرتے ہیں تو زبان بھی تو آپ نے دی ہے، دل بھی تو آپ نے دیا ہے، شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ نے دی ہے، تو پھر ہم کیسے شکر کریں؟ سب کچھ تو آپ کا ہے، ہم تو شکر نہیں کر سکتے ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ الآن شکرت یا داؤد، کہ اب تم نے شکر کیا ہے، کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر دیا کہ ہم تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ فرماتے تھے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، لیکن ہم تو تیرا شکر کر ہی نہیں سکتے، تیری صفات کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شکر جو ہے وہ دل سے ہو، شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہو کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم فرمائی ہے حدیث پر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں، زبان پہ ادا کرنا بڑا آسان ہے، اور لیکن میزان قیامت کے اعمال میں وہ بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو رحمان کے بھی بڑے محبوب کلمات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، اور اللہ کی عظمت کا اعتراف بھی آ گیا۔ اسی طرح حضور ایک دن اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ تسبیح میں، عبادت میں، ذکر میں مصروف تھی۔ حضور نے ان کو روکا نہیں اور واپس چلے گئے۔ اس لیے سمجھایا گیا امت کو کہ اگر ایک آدمی ذکر میں مشغول ہے، قرآن میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، تو اس کو چھیڑے نہیں، اس کو روکنے کا باعث نہ بنے۔ حضور واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی تو ابھی بھی ذکر میں ہے۔ حضور پھر باہر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو دیکھا بیوی ابھی بھی پڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تو کتنے ہونے کا، یا رسول اللہ اس تو گھر میں کوئی کام ہے نہیں، کون سا ہمارے گھروں میں دولت کی ریل پید ہے، یا ہم نے گھر بنانے ہیں، سنوارنے ہیں، سجانے ہیں، کون سے ہمارے کچن میں فریج بھرے پڑے ہیں کہ ہم جناب مختلف قسم کی ڈشز بنانے میں وقت گزاریں۔ تو اب اللہ کے ذکر کے علاوہ ہم کیا کریں؟ اس لیے بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ حضور میری تو عادت ہے کہ میں صبح کے بعد بیٹھتی ہوں، پھر اشراق پڑھتی ہوں، پھر اشراق کے بعد بھی اپنے ذکر فکر میں مشغول رہتی ہوں، حتیٰ کہ ضحیٰ چاشت کا وقت آ جاتا ہے، پھر میں چاشت پڑھتی ہوں۔ حضور نے فرمایا الا اعلمک کلمات تقولہن، میں تمہیں کلمات بتاتا ہوں، اگر وہ تم 3 دفعہ کہہ دو نا، تیرے سارے دن کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، بس یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ تو اصل بات وہ کیا ہے؟ وہی حمد اور شکر۔ اور آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے زبان کی استعمال میں انسان غلطی نہ کرے۔ کیونکہ زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اسی سے آدمی کو تخت بھی ملتا ہے اور تختے پہ بھی چڑھتا ہے۔ اسی لیے ایک دن حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کیا اور فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا انی اريدکن اکثر اہل النار۔
آپ نے فرمایا کہ اے عورتیں اور جماعت عورتوں کی زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی شکر کیا کریں، ذکر کیا کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکثر لعنہ، کہ ایک تو ان کی زبان پہ ہر وقت لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت یہ چڑھی ہوتی ہے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے خاوند کی نافرمانی۔ یہ دو سبب ہیں جو اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اپنی اولاد پہ بھی ناراضگی ہو، تم پہ لعنت ہو، تم پر خدا کی لعنت ہو، تم پر خدا کی مار ہو، اور اپنے خاوند کی بھی ناشکری ہے کہ اگر خاوند نے مثلا کوئی اچھا گھر بنایا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں سنا رہے ہو، تم نے اپنے بچوں کے لیے بنایا، میرے لیے تھوڑا بنایا ہے۔ اگر کوئی چیز گھر میں اچھی آئی ہے، گاڑی لی، کوئی نعمت لی، تم نے اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، میرے لیے تھوڑا کہ ہمیشہ وہ ناشکری ہوتی ہے۔ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت کم بندے ہیں جو ہر حال پہ راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی نشانی کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان سے کیا معنی؟ گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، ہاتھوں سے کسی غمزور کو مارتا ہے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرا جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں یہ مراد ہے کہ بلسان ہی، کہ کبھی کبھی زبان نکال کے دوسرے کو چڑھاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اور یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے یا غیبت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے زبان سے ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس زبان کو، اسی لیے میں مدنی پاک کی اتنی بڑی عظیم حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ مجھے اگر ان دو چباڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی بھی ضمانت دے دے، اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے یعنی شرمگاہ، اس کی بھی ضمانت دے دے، تو میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان دو چیزوں پہ قابو پا لیا تو سمجھے کامیاب ہو گئے۔ اور پھر آدمی کو ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ بھئی اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو ہر لفظ لکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک بیٹھے تھے اور بی بی عائشہ بھی بیٹھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک یہودی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکہ۔ یاد رکھو یہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ کلمات بگاڑتے تھے۔ اصل تو ہے نا السلام علیکہ، تو السلام سے تو سلامتی مراد ہے، اور اگر نام نکال دو السلام علیکہ مانا تم پہ موت ہو۔ اور وہ اس انداز میں کہتے تھے کہ سننے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔
بی بی عائشہ نے سن لیا کہ اس نے کہا وعلیک السلام وعلیک اللعنہ، تم پہ موت ہو اور تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ فرفقی، رفق کرو، حوصلہ کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ ما سمعت، آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، تم پر ہو تو اللہ میری دعا سنیں گے یا یہودی کی دعا سنیں گے؟ میں نے جواب دے دیا، بات ختم، ہم زیادہ لفظ کیوں کہیں؟ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنا شان والا بندہ ہے کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں قافلے، پہلے تو قافلوں کا سفر ہوتا تھا نا، قافلے میں بھی جا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور بڑی تکلیف سے بیچاری لکڑی پہ چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا کہ یہ بیچاری اکیلی ہے یا قافلے سے بھٹک گئی ہے یا بھول گئی ہے، اور بیچاری اس حالت میں کیسے سفر کرے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں قریب آیا، میں نے کہا السلام علیکم، تو اس بی بی نے فوراً جواب دیا کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا بی بی تم کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ بی بی نے کہا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مسجد اقصی شام کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بی بی آپ تھک گئی ہوں گی، میں کوئی کھانا وغیرہ پیش کروں؟ تو فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل۔ میں سمجھ گیا کہ بی بی روزے کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ بی بی میں اپنی اونٹنی آپ کو پیش کرتا ہوں اور سوار کر کے آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ تو نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میں نے پوچھا کہ بی بی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ فرمایا واذکر فی الکتاب مریم۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے بیٹے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آیت پڑھی کہ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور دوسری آیت وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس نے کوئی لفظ زبان سے نکالا ما سوا قرآن پڑھنے کے، جب بھی کوئی بات ہوتی تو قرآن کی آیت پڑھتی۔ ہم شام میں پہنچ گئے، اس کے بیٹے بھی آ گئے، ان کے بیٹوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت ہم تو پیدا ہوئے ہیں اور آج تک ان کی زبان سے ما سوائے قرآن کی آیت کی کچھ نہیں سنا۔ پھر مجھے سمجھ آیا، میں نے کہا بخن بخن، واہ واہ، تم لوگوں کو کیسی ماں ملی ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ میری کوئی بات جو ہے فرشتے لکھیں، جب لکھیں گے تو قرآن ہی لکھیں گے نا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، وہ بھی تو زبان سے کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی مردار جانور کا گوشت کھاتا ہو۔ یعنی اگر کوئی تمہارا بھائی مر جائے، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا،
غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں وہ عیب ہے لیکن تم ذکر کر، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں اور پھر تم کہے، وہ تو بہتان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی زبان ہے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، یاد رکھیں اختلاف ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن اکثر قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو علم اور حلم اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کے مقبولین بارگاہ میں تھے لیکن خود نبی نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً ایک ہے۔ ایک دن حضرت چونکہ حکمت میں یعنی دانائی میں بڑے مشہور تھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے ہم نے لقمان کو حکمت دانائی دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمان ایسا کرو کہ یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اور اس کے گوشت میں جو سب سے اعلیٰ نفیس اور اچھا عضو ہے، اچھا جز ہے، وہ لے کے آؤ۔ حضرت لقمان نے ذبح کیا اور اس کے بعد زبان اس کی لے کے پیش کی کہ حضرت یہ بڑا ہی اچھا عضو ہے، نرم ہے، کھانے میں، ہضم میں، نظام میں، پکنے میں بڑا آسان ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت داؤد نے پھر حکم دیا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے اندر جو سب سے برا عضو ہے وہ لے کے آؤ۔ تو حضرت پھر بھی زبان لے کے آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے میں کہتا ہوں اچھا عضو لے آؤ زبان لے آئے، برا لے آؤ زبان۔ فرمایا حضرت بات یہی ہے نا کہ اگر یہ زبان اللہ کے شکر میں مصروف ہے تو اس سے اچھا عضو ہے کوئی نہیں دنیا میں، اور اگر یہ غیبت میں، بہتان میں، جھوٹی باتیں کہنے میں، جھوٹ بولنے میں مصروف ہے تو اس سے برا عضو کوئی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں مومنین کی صفت یہ بیان کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور اسی طرح فرمایا اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، کہ اگر کوئی اور بھی کوئی لغو بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جیسے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح سننا بھی حرام ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی روایت اسرائیلی ہے کہ دور میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو آپ نے حکم دیا ابھی نماز استسقاء کے لیے نکلیں۔ نماز استسقاء کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بارش مانگنا، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھ کے یعنی صلاۃ الاستسقاء، نماز ہو، خطبہ ہو، دعا ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اصل یہی ہے کہ آدمی خود مانگے یا کسی مناسبت سے مانگے، بطور خاص بارش کے لیے نماز جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال ان کے نزدیک اولا نہیں ہے، جائز ہے، اور ان کے پاس دلیل جو ہے وہ بھی حدیث رسول اللہ ہے۔
صلی اللہ. یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی امام، جتنے 4 امام ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے ہیں. سب قرآن و حدیث ہوتا ہے. اور اختلاف کیوں؟ اختلاف فہم ہے، سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے. یا ایک حدیث ایک امام کو ملی ہے، دوسرے کو ملی ہی نہیں. یا ایک حکم منسوخ ہو گیا، ناسخ نہیں پہنچا. ورنہ اصل ان کا جو ماخذ ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مدینہ منورہ میں، کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اسے کہا حلق المال والعیال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے تو مال بھی مر رہے ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں، بچے بھی، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، جانور کہاں لے جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعہ کے خطبے میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم اغثنا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب، اللہم اسقی عبادک و بلادک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین. صحابہ کہتے ہیں کہ ما رأینا صحابۃ فی السماء، آسمان کے اندر کوئی بادل کی ٹکڑی بھی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن حضور دعا مانگنا شروع ہوئے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ بادل برس پڑے. ایمان سے کہیں مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو، ٹھنڈے دل سے ایسے بس گم سم نہ بنے کرو. سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجعون. غور کریں کہ جگہ مدینہ ہو، زبان مصطفیٰ ہو، دینے والا خدا ہو، پھر کتنی دیر لگے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی بچے تھے، ابھی آپ بچے تھے، ابھی چلنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے. مکے میں قحط پڑ گیا، اتنا شدید قحط ہو گیا کہ سارے لوگ بلک اٹھے کہ پانی نہیں. تو سب نے عبد المطلب سے آ کے کہا کہ چونکہ اس وقت سردار جو تھے مکے کے عبد المطلب تھے، یہ ساری سیادت اور قیادت جو ہے وہ خاندان قریش میں آئی ہے. عبد المطلب کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے حضور پاک کو اٹھایا ہاتھوں پہ، بچے تھے نا، اور اٹھانے کے بعد یہ کعبۃ اللہ کا عتبۃ الباب جو ہے، یہ دروازے سے آگے تھوڑا بڑا ہوا ہے، اس جگہ آ کر حضور کو بھی لٹا دیا اور ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ یا اللہ کوئی عمل نہیں، اس کے چہرے کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما دے. کیونکہ توسل بالحیات میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. عبد المطلب تو مسلمان ہی تھے، لیکن ان کی حضور سے محبت کا یہ عالم تھا. اور اسی پر پھر ان کے چچا نے کہا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى وَإِسْوَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ گورے چہرے والے محمد تیرے چہرے کو دیکھ کے بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں. ابھی عبد المطلب نے اٹھایا نہیں اور بادل برس پڑے. آپ بھی اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، دعا کر لیں اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے. حجاج ہیں، مسافر ہیں، مولا تیرے بندے ہیں، تیرے مہمان ہیں، شدید گرمی ہے اور انہوں نے مناسک بھی ادا کرنے ہیں. انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم لا تردنا عن بابک خائبین، یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا اغثنا اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ ہی، صحابہ کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے ہم جب نکلے مسجد سے تو گھٹنے گھٹنے تک پورے مدینے کی گلیوں میں پانی تھا، اتنا بارش. اور
بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ بارش۔ اگلا جمعہ جو آ گیا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، لیکن اللہ عالم وہی پہلے والا آدمی تھا یا کوئی اور تھا۔ یہ دیانت ہے صحابہ کی روایت کرنے میں۔ اسی لیے تو جہاں صحابی ہوگا سند میں، پھر سند کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صحابہ کلہم صدوق وعدول، سب صحابہ سچے بھی ہیں اور عدل والے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدمی اٹھا، اس نے پھر وہی سوال کیا کہ ہلک العیال والمال یا رسول اللہ، حضور اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے نا کہ جانور باہر جا نہیں سکتے، ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، ہم تو پھر بھوکے مر رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی کھڑی کے فرمایا حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا، یا اللہ تیرے مدینے والوں کے لیے بارش کافی ہو گئی ہے، اب مدینے سے بارش کو ہٹا دے اور باہر وادیوں میں لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے حضور کی انگلی پھرتی گئی اسی طرح بادل کٹتے گئے، اور جب ہم باہر نکلے تو معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ ایک تاج ہے، ہر طرف سے بادل کٹ گئے، دور ہو گئے، اور درمیان میں مدینہ منورہ چمک رہا۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، ویسے بھی آدمی دعا کرے تو اللہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے استسقاء کے لیے لوگوں کو بلایا، اللہ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام جتنی دعائیں مانگو قبول نہیں ہوں گی۔ تمہارے مجمع میں ایک آدمی ہے جو غیبت خور ہے، نمام ہے، منان ہے، قطات ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں آئے گی۔ آپ واپس آ گئے، پھر اللہ کے آگے درخواست کی، یا اللہ اب ہم کیسے نکالیں؟ جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو مہربانی کر کے اس بندے کا بتا دے۔ فرمایا موسیٰ تمہیں منع کر رہا ہوں، خود میں بتا دوں، تم لوگوں کو تو غیبت سے منع کر رہا ہوں، تو خدا کیسے کسی کا نام بتا دے؟ دوسرے دن بہرحال حضرت نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی۔ تو یاد رکھیں کہ جب ایک آدمی ہو اور دعا بھی پیغمبر کی ہو پھر بھی نہ برسے تو معلوم ہوا ہمارا کیا حال ہوگا کہ لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے دن اللہ نے آپ کو اللہ نے حرم میں رکھا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، یا تو کلمہ خیر کا زبان سے نکالو یا خاموش رہو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی انشاءاللہ اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تمام آنے والوں کو یسر سے، امن سے، امان سے، سہولت سے، اطمینان سے حج نصیب فرمائے۔